انسان کی زندگی مجبوریوں سے شروع ہو کر مجبوریوں پر ہی ختم ہو جاتی ہے۔ ہم انسان اکثر اپنے حالات سے تنگ ہو کے ایسے کام کرنے پر بھی مجبور ہو جاتے ہیں جن کے متعلق کبھی سوچا نہیں ہوتا۔ آج میں آپ کو اپنی زندگی کی بہت ہی عجیب داستان سنانے جا رہی ہوں۔ میرا نام کلثوم ہے، میں سندھ کی رہنے والی ہوں۔ میرا باپ اپنے علاقے کا بہت بڑا جاگیردار تھا، اس کے نام کا سکہ چلتا تھا۔ میں 5 بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی، اس لیے مجھے انہوں نے مہارانی بنا کر رکھا ہوا تھا۔ زندگی بہت حسین تھی، مجھے کہاں علم تھا کہ ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ حالات پلٹا کھا جائیں گے اور میں عرش سے فرش پر جا گروں گی۔ یہ گرمیوں کی بات ہے۔ میرے سب سے بڑے بھائی کی شادی کی تیاریاں عروج پر تھیں اور سب سے زیادہ خوش تو میں ہی تھی، کیونکہ مجھے اپنے گھر میں الگ الگ کرنے کا بہت ارمان تھا۔ چونکہ میں گھر بھر کی لاڈلی بیٹی تھی، اس لیے کسی نے منع بھی نہیں کیا تھا۔ میں نے پورے 14 دن پہلے سے ہی ڈھولکی شروع کر دی تھی۔ میں تتلی کی مانند یہاں وہاں اڑتی پھرتی تھی۔ شادی سے ایک ہفتہ قبل میری بھابھی کے گھر والے ہمارے گھر آئے تھے۔ وہ بھابھی کی جہیز کا سامان چھوڑنے آئے تھے۔ مہمانوں میں بھابھی کے 2 بھائی تھے اور دیگر بھی چند لڑکے تھے، مگر میں اس طرف نہیں گئی تھی کیونکہ لڑکوں میں میرا کیا کام تھا، مگر مجھے کہاں علم تھا کہ پھر بھی کسی کی نظر مجھ پر پڑ جائے گی اور میری زندگی تباہ ہو جائے گی۔ میں تو اپنی موج مستی میں تھی۔ مہمان چلے گئے تھے، میں بھابھی کی جہیز کا سامان دیکھنے آئی تھی۔ ایک سے بڑھ کر ایک چیز تھی۔ امی بہت خوش تھیں، کہنے لگیں یوں تو ہمیں جہیز کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی ہماری حویلی میں اس سامان کی گنجائش تھی، مگر صادقے کے گھر والوں نے اتنا جہیز دے کر ہمارا نام اونچا کر دیا ہے۔ میں امی کی بات سن کر دنگ رہ گئی تھی۔ ہم جیسے لوگ نہ جانے کیوں ان فرسودہ روایات کا فروغ دے کر یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح ہماری شان و شوکت میں اضافہ ہوگا، ہماری عزت بڑھ جائے گی، جبکہ عزت دینے والی ذات تو اللہ کی ہے نا۔ اللہ کے پاس ہر چیز کے بہت زیادہ خزانے موجود ہیں، اس کے پاس عزت کے بھی خزانے موجود ہیں، تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ سے ہی مانگیں۔ دنیا والوں کی دی ہوئی عزت بھی بھلا کوئی عزت ہوئی۔ یہ باتیں میرے دل ہی میں رہی تھیں، میں امی سے کہہ نہ سکی تھی کیونکہ پھر وہ ناراض ہو جایا کرتی تھیں اور کہتی تھی کہ کلثوم تم اپنی تعلیم کرو، مجھ پر نہ جھاڑا کرو۔ خیر میں نے اپنے بھائی کی شادی کی تیاری بہت زیادہ کر لی تھی۔ میرے پاس ایک سے بڑھ کر ایک چیز موجود تھی، اس لیے آخری ایام میں خود کو کافی ریلیکس محسوس کر رہی تھی، نہیں تو میری دوڑیں لگ جانا تھیں۔ آج رات بھی ڈھولکی کی رسم ختم کر کے میں اپنے کمرے میں سونے کے لیے آ گئی تھی اور آتی میری آنکھ بھی لگ گئی تھی۔ مجھے بہت پرسکون نیند آ رہی تھی جب مجھے محسوس ہوا کہ کوئی مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ ایک ایسا احساس ہے جو انسان کو گہری نیند سے بھی بیدار کر دیتا ہے۔ میں ایک دم سے ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی تھی۔ میرا کمرہ مکمل تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا، مگر کھڑکی سے آنے والی روشنی کی وجہ سے میں یہ دیکھ سکتی تھی کہ میرے کمرے میں ایک سایہ سا موجود تھا۔ میرے دل میں یہ خیال بھی آیا تھا شاید کوئی بھوت وغیرہ میرے کمرے میں گھس آیا ہے۔ میں شروع سے ہی ذرا ڈرپوک قسم کی لڑکی تھی۔ میں نے ایک دم سے چیخنا چلانا شروع کر دیا تھا، ساتھ ہی ساتھ میں کلمے کا ورد بھی کرتی جا رہی تھی۔ اتنی دیر میں مجھے باہر سے آوازیں آنے لگی تھیں۔ مجھے حوصلہ ہوا تھا کہ ابھی میرے پاس سب موجود ہوں گے۔ یہ بھی خیال تھا کہ یہ بھوت بھاگ جائے گا، مگر وہ نہیں بھاگا تھا۔ تب بھی میرے کمرے کا دروازہ کھلا تھا اور پھر کسی نے سوئچ بورڈ پر ہاتھ مار کر کمرے کی روشنیاں جلا دی تھیں۔ وہ جو سایہ تھا اب مرد بن چکا تھا۔ سب ہکا بکا سے کھڑے تھے۔ میں بھاگ کر ابو کے گلے لگ گئی تھی۔ میں بولی ابو مجھے بچا لیں، یہ کون ہے؟ ابو کے ماتھے کی رگیں ابھر گئی تھیں۔ وہ کہنے لگے کون ہو تم؟ وہ لڑکا بولا انکل جی آپ نے مجھے پہچانا نہیں؟ اس دن سعدیہ کا جہیز دینے آیا تھا، میں ان کا کزن ہوں۔ میں اس دن گھر واپس جانے لگا تو کلثوم نے میری طرف ایک رکا اچھال دیا تھا۔ میں نے گھر جا کر وہ کھولا تو اس پر نمبر لکھا ہوا تھا اور یہ بھی لکھا تھا کہ مجھے فون ضرور کرنا۔ میں نے فون کیا تو کلثوم کہنے لگی عادل میں نے تمہیں پہلی بار دیکھتی ہی پسند کر لیا تھا، تم مجھے بہت اچھے لگے ہو، اس لیے میں تم سے دوستی کرنا چاہتی ہوں۔ انکل جی آپ تو جانتی ہی ہیں کہ جب لڑکی خود ہی فری ہونے کی کوشش کرے تو لڑکے کہاں پیچھے ہٹتے ہیں۔ میں نے دوستی کی آفر قبول کر لی تھی۔ پھر کلثوم مجھے گھر بلانے لگی۔ میں پہلے بھی 3 بار آ چکا ہوں۔ آج آیا تو کلثوم نے انوکھی شرط رکھ دی کہ تم اس وقت میرے ابو کے پاس جا کر میرا رشتہ مانگو۔ میں بولا کہ یہ ناممکن ہے، مجھے اپنی زندگی بہت عزیز ہے،
میں ایسا کچھ نہیں کروں گا، بلکہ کل اپنے والدین کو بھیج دوں گا اور رشتہ مانگ لوں گا۔ اس بات پر کلثوم نے منہ پھیلا لیا اور بولی، میں تمہیں اس انکار کی سزا ضرور دوں گی۔ اور پھر یہ چیخنے چلانے لگی۔ میرے پاس بھاگ جانے کا بہت ہی اچھا موقع موجود تھا، مگر مجھے اس کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی تھی، کیونکہ اب تو ہم آپس میں رشتہ دار بن چکے ہیں۔ میں کل اپنے والدین کو لے کر آؤں گا اور کلثوم کا رشتہ مانگ لوں گا۔ اتنا کہہ کر عادل نامی وہ لڑکا آگے بڑھنے لگا تو میرے بڑے بھائی رمیز نے اسے گریبان سے پکڑ کر روک لیا تھا اور اس کے ناک پر اس قدر زوردار مکہ مارا تھا کہ اس میں سے خون نکلنے لگا تھا۔ تب میں ہوش میں آئی تھی، ورنہ میں اس لڑکے کے جھوٹ سن کر ہی سکتے میں آئی ہوئی تھی۔ میں بولی، ابو یہ لڑکا جھوٹ بول رہا ہے، میں تو اسے جانتی بھی نہیں ہوں، پتہ نہیں یہ کون ہے اور مجھ پر الزام کیوں لگا رہا ہے۔ میرا بھائی اس لڑکے کو بری طرح سے پیٹ رہا تھا۔ تب وہ بولا، اگر میری بات پر یقین نہیں آتا تو قرآن پاک لے آؤ، میں اس پر ہاتھ رکھ کر قسم کھانے کو تیار ہوں کہ تم ہی نے مجھے بلایا ہے۔ میں چیخ پڑی اور بولی، اس قدر مت گرو، یہ کلام اللہ ہے، اس پر ہاتھ رکھ کر جھوٹ بولو گے تو تمہاری 7 نسلیں تباہ ہو جائیں گی۔ وہ لڑکا مار کھاتا جا رہا تھا اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہتا جا رہا تھا کہ بھائی رمیز، میں آپ کی بہن کو مان دوں گا، عزت دوں گا، مجھے آپ چھوڑ دیں۔ پھر وہ بولا، اگر آج رات آپ نے کلثوم کا میرے ساتھ نکاح نہ کیا تو ہم دونوں آپ کو بدنام کر کے رکھ دیں گے۔ ابو نے مجھے خود سے دور دھکیل دیا تھا۔ وہ غصے سے بولے، کاش میرے گھر بیٹی کبھی پیدا ہی نہ ہوتی۔ میرے بھائی میرے مخالف ہو چکے تھے، باپ مجھے ایک نظر دیکھنا نہیں چاہتا تھا۔ میرے چوتھے نمبر والا بھائی بولا، ابو ان کمینوں کی سزا یہی ہے کہ ان دونوں کو مار کر ان کی لاش کتوں کو کھلا دی جائے۔ تب میری امی آگے بڑھی تھی، انہوں نے اپنے سر سے دوپٹہ اتار کر ابو کے قدموں میں رکھ دیا تھا اور کہنے لگیں، آصف آپ کو اللہ کا واسطہ ہے، میری اکلوتی بیٹی کی زندگی بخش دیں، آپ اس کی شادی اسی لڑکے کے ساتھ کر کے اسے یہاں سے رخصت کر دیں۔ میں امی کی بات سن کر سہم گئی تھی۔ میں بولی، امی مجھ پر اتنا ظلم مت کریں، میں اس لڑکے سے شادی نہیں کرنا چاہتی، بلکہ میں تو اس کو جانتی بھی نہیں ہوں۔ عادل بولا، یہ تم کیا کہہ رہی ہو کلثوم؟ تم مجھے اس مشکل وقت میں مجھے کیوں چھوڑ رہی ہو؟ تم اس قدر بے وفا نکلو گی، میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ خیر میں جانتا ہوں کہ آج تم مشکل میں مجھے پہچاننے سے انکار کر رہی ہو، مگر پھر جیسے ہی سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا تو تم مجھ سے پھر سے رابطہ کرو گی۔ تم نے مجھ سے پہلے کہا تھا کہ تم میرے ساتھ گھر سے بھاگنے کے لیے بھی تیار ہو۔ ابو نے نفرت سے میری جانب دیکھا تھا، میں ان کی آنکھوں میں نفرت دیکھ کر سہم گئی تھی۔ میں زاروں قطار روتی جا رہی تھی، مگر اس مشکل وقت سب نے مجھ سے آنکھیں پھیر لی تھیں اور اپنے گھر کی بیٹی کی بات پر یقین کرنے کی بجائے سب نے اس غیر لڑکی کی باتوں پر بھروسہ کیا تھا، کیونکہ وہ مرد تھا۔ نہ جانے ہمارے معاشرے میں مرد کی بات کو زیادہ اہمیت کیوں دی جاتی ہے۔ ابو بولے، رمیز اسی وقت مولوی کا انتظام کرو اور اس کو نکاح کر کے میرے گھر سے نکال دو۔ میں یہ بات سن کر تھر تھر کانپنے لگی تھی اور ابو کے قدموں میں گر گئی۔ میں بولی، ابو مجھے آپ بے شک جان سے مار دیں، مگر مجھے اس انجان مرد کے حوالے مت کریں، میں یہ صدمہ برداشت نہیں کر پاؤں گی۔ میرا بھائی آگے بڑھا اور میرے منہ پر تھپڑ مار کر بولا، یہ سب تم اس لڑکے کو گھر پر بلانے سے پہلے سوچتی تو اچھا تھا، اب لگتا ہے کہ تمہارا اس سے دل بھر گیا ہے۔ اب کچھ ہی دنوں بعد تم کسی اور لڑکے کو رات کی تاریکی میں بلانے لگو گی۔ ہم تمہیں اس بات کی اجازت نہیں دیں گے کہ تم ہمیں دنیا والوں کے سامنے یوں رسوا کر کے رکھ دو۔ میں تو اپنے بھائی کی باتیں سن کر ہی حیران رہ گئی تھی۔ پھر وہ ہو گیا جس کے متعلق میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ میرا نکاح اس عادل نامی لڑکے کے ساتھ کر کے مجھے رات کے اندھیرے میں گھر سے نکال دیا گیا تھا۔ میں نے رو رو کر اپنا برا حال کر لیا تھا اور بارہا اپنے بھائیوں سے کہا تھا کہ آپ نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ خیر عادل کے چہرے پر مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی اور وہ میرا ہاتھ تھام کر مجھے میرے باپ کی حویلی سے لے گیا تھا اور ایک 2 کمروں کے چھوٹے سے گھر میں لے گیا تھا۔ اس نے پہلے سے شادی کی سیج سجائی ہوئی تھی۔ اس نے مجھے پھولوں والے بیڈ پر بیٹھنے کو کہا تھا۔ میں نے غصے سے بیڈ سے سارے پھول نوچ کر پھینک دیے تھے۔ میں غصے سے چیختی جا رہی تھی۔ میری یہ حالت دیکھ کر عادل رونے لگا اور میرے قدموں میں بیٹھ گیا تھا۔ میں اس کی یہ حرکت دیکھ کر حیران رہ گئی تھی۔ وہ بولا، مجھے معاف کر دو کلثوم، خدا کے واسطے مجھے معاف کر دو، میں نے یہ سب بہت بڑی مجبوری میں کیا تھا۔ کلثوم، میں جس دن باجی سعدیہ کے جہیز کا سامان رکھنے کے لیے آیا تھا
اس دن تم پر میری نظر پڑی تھی، تمہیں دیکھ کر میں سب کچھ بھول گیا تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ شاید اس دنیا میں کوئی اور اتر آئی ہو۔ کلثوم، اس وقت میرے دل نے بڑی شدت سے خواہش کی تھی کہ میں تمہیں حاصل کر لوں۔ میں سیدھی طریقے سے تمہیں کبھی بھی حاصل نہیں کر سکتا تھا۔ جانتی ہو کیوں؟ کیونکہ میں ہوں تو سعدیہ باجی کا رشتہ دار، مگر حیثیت میں ان سے بہت کم ہوں۔ میرے ابو کا میرے بچپن ہی میں انتقال ہو گیا تھا۔ تب سے میری امی نے سعدیہ باجی کے گھر ایک ملازمہ کی سی زندگی گزاری ہے۔ کلثوم، ملازمہ کا بیٹا کیا ہوتا ہے؟ ملازمینہ۔ پھر تمہارے معزز والدین ایک ملازم کو اپنی بیٹی کیسے سونپ سکتے تھے بھلا؟ تم جانتی ہو میں چھوٹا سا تھا جب سے میری ہر خوشی اور خواہش رد ہوئی ہے۔ مجھے یاد نہیں پڑتا کہ میں نے کبھی کسی کھلونے کی فرمائش کی ہو اور امی مجھے وہ دلانے میں کامیاب ہو گئی ہوں۔ میں نے لوگوں کے بچوں کے ٹوٹے ہوئے کھلونوں سے کھیل کر اپنا بچپن گزارا ہے۔ میرے اندر بہت کرب ہے۔ اب جب تمہیں دیکھا تو لگا کہ تم میرے ہر دکھ کا مداوا ہو۔ میں تمہیں کسی قیمت پر بھی کھو نہیں سکتا تھا، اس لیے تمہیں حاصل کرنے کے لیے یہ سب کیا۔ میں جانتا ہوں میرا طریقہ غلط تھا۔ میں نے غلط طریقے سے تمہیں حاصل کیا۔ صحیح طریقے سے میں تمہارے سائے تک بھی نہیں پہنچ سکتا تھا۔ کلثوم، میری محبت کو قبول کر لو، مجھے یوں مت ٹھکراؤ۔ تم نے خود سے دور کر دیا تو میں کہیں کا بھی نہیں رہوں گا۔ میں آج تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ جب تک تم اس رشتے کو دل سے قبول نہیں کر لیتی، میں تمہارے ساتھ دوستوں کی طرح رہوں گا، اور پھر تمہاری رضامندی سے ہی ازدواجی زندگی کا آغاز کریں گے۔ میں بولی، میری نظروں سے دور ہو جاؤ۔ عادل بے بسی سے مجھے دیکھتا رہا اور پھر اٹھ کر کمرے سے باہر نکل گیا، جبکہ میں روتی چلی جا رہی تھی۔ ایک ہی رات میں مجھ سے سب کچھ چھین گیا تھا، میرے والدین، میرے بھائی، میرا گھر، میری عزت۔ میں نے ایسی محبت کو کرنا ہی کیا تھا جس نے مجھے رسوا کر دیا تھا۔ مجھے عادل سے بے تحاشا نفرت محسوس ہوتی تھی، مگر وہ اپنے وعدے پر قائم تھا۔ وہ میرے قریب نہیں آتا تھا۔ اس نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ مجھے اس 2 کمروں کے گھر میں شہزادیوں کی طرح رکھے گا، اور وہ اپنی بات پر قائم بھی تھا۔ اس نے سچ مچ پھولوں کی طرح رکھا ہوا تھا۔ وہ میرے آگے پیچھے پھرتا تھا، میرے لیے کھانا اپنے ہاتھوں سے پکاتا، جہاں تک کہ میرے کپڑے بھی وہی دھوتا تھا۔ وہ میرا بے تحاشا خیال رکھا کرتا تھا، جبکہ مجھے ہر گزرتے دن کے ساتھ عادل سے نفرت محسوس ہوتی رہتی تھی۔ وہ میرے تمام رشتے چھین جانے کا موجب بنا تھا۔ میرے سر پر بس ایک ہی دھن سوار تھی کہ میں کسی نہ کسی طرح اپنے والدین کے سامنے اپنی بے گناہی ثابت کرنا۔ ایک دن عادل کہنے لگا، کلثوم، مجھ سے کوئی فرمائش کرو۔ میں بولی، تم میرے والدین کے پاس جا کر سارا سچ بتا دو۔ عادل میری طرف دیکھتا رہ گیا، پھر وہ بولا، ٹھیک ہے، میں ایسا ہی کروں گا، مگر اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ کلثوم، تمہیں یہ بات نظر کیوں نہیں آتی کہ تمہارے گھر والوں کی نظر میں تمہاری حیثیت 2 کوڑی کی بھی نہیں تھی، ورنہ وہ کسی راہ چلتے شخص کی بات پر یقین کر کے اس بیٹی کی بات کو نظر انداز نہیں کر سکتے تھے جس کے ساتھ انہوں نے ساری عمر گزاری تھی۔ کلثوم، اگر میری جگہ تمہارے گھر کا کوئی ملازم بھی تم پر الزام لگاتا تو وہ تمہاری بات پر نہیں، ایک ملازم کی بات پر یقین کرتے، کیونکہ تم ان کی نظر میں کچھ تھی ہی نہیں۔ عادل کی بات نے مجھے جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ وہ ٹھیک ہی تو کہہ رہا تھا، سارا ماجرا یوں ہی تھا۔ اب آہستہ آہستہ مجھے بھی محسوس ہونے لگا کہ سب میں عادل قصوروار ہے تو بے گناہ میرے گھر والے بھی نہیں تھے۔ اب مجھے عادل کی اچھائی نظر آنے لگی تھی۔ میرے گھر والے تو مجھے دودھ میں سے مکھی کی طرح نکال کر پھینک ہی چکے تھے۔ اب عادل کی مرضی تھی کہ وہ جیسے چاہتا میرے ساتھ پیش آتا، مگر اس نے مجھے بہت عزت دی تھی، اس لیے میرا جھکاؤ بھی اس کی طرف ہونے لگا، اور اس رشتے کی 3 ماہ بعد ہی میں اس کی محبت میں مبتلا ہو گئی تھی۔ میں نے اظہار محبت کر دیا تو عادل بے انتہا خوش ہو گیا تھا۔ ہماری زندگی کا آغاز ہوا تو کچھ ہی ہفتوں میں حاملہ ہو گئی تھی۔ جب مجھے یہ خبر پتہ چلی، یہ میری زندگی کا سب سے خوبصورت دن تھا، کیونکہ اب اس دنیا میں میرا سکا رشتہ آنے والا تھا۔ میں ہر وقت خوش رہتی، عادل بھی میرا بہت خیال رکھتا تھا، مگر جیسے جیسے ڈیلیوری کی ڈیٹ نزدیک آنے لگی تھی، عادل کا رویہ میرے ساتھ بدلنے لگا تھا۔ وہ ہر وقت خاموش رہتا۔ میں نے اس سے وجہ پوچھی تو کہنے لگا کہ میں پریشان ہوں کہ آنے والے بچے کا خرچہ کیسے پورا کروں گا۔ میں بولی، عادل، رزق کا وعدہ اللہ نے کیا ہے، اس میں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ مگر عادل دن بہ دن چڑچڑا ہوتا جا رہا تھا۔ میں ہر ممکن کوشش کرتی کہ اس کا دل بہلا سکوں، مگر میں ناکام رہی تھی، اور پھر ایک دن مجھ پر یہ حقیقت آشکار ہوئی تھی
کہ عادل رزق کی وجہ سے پریشان نہیں تھا، وہ تو یوں ہی مجھ سے بیزار رہنے لگا تھا، کیونکہ اب وہ فون پر کسی لڑکی کے ساتھ باتیں کیا کرتا تھا۔ میں نے ایک رات سن لیا مجھ سے چوری چھپے ایک لڑکی کے ساتھ اظہار محبت کر رہا تھا۔ مجھے ایسا لگا جیسے کسی نے میرے جسم سے روح کھینچ لی ہو۔ وہ مرد جو میرے قدموں کے نیچے اپنی ہتھیلیاں بچھاتا تھا اب وہ اجنبی بن گیا تھا، تو مجھ سے یہ برداشت نہیں ہوتا تھا۔ مجھے اپنی زندگی سے نفرت ہونے لگی تھی۔ میں ہر وقت اضطراب کا شکار رہتی تھی۔ انہی دنوں میرے ہاں بیٹی کی پیدائش ہو گئی تھی۔ میں نے اس کا نام فاطمہ رکھا تھا۔ مجھے اپنی بیٹی سے بے تحاشا محبت تھی۔ دنیا بھر میں ایک وہی تو میرا سہارا تھی۔ مجھے امید تھی کہ بیٹی کو دیکھ کر عادل کا دل پیس جائے گا اور وہ راہ راست پر آ جائے گا، مگر یہ میری خام خیالی تھی۔ وہ ہر وقت مجھ سے لڑتا جھگڑتا رہتا تھا۔ ایک دن مجھے بھی غصہ آ گیا۔ میں بولی، تم نے اگر میرے ساتھ یہی سب کرنا تھا تو میری زندگی تباہ کیوں کی تھی، گھٹیا انسان۔ یہ بات سن کر عادل نے میرا سر دیوار کے ساتھ دے مارا۔ خون بہنے لگا تھا۔ مجبوراً عادل نے ڈاکٹر کو گھر بلا کر میری مرہم پٹی کروا دی تھی، مگر یہ زخم تھا کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ خراب ہوتا جا رہا تھا۔ میری طبیعت بگڑنے لگی تھی۔ عادل نے میرے لیے میڈیسن لی تھی۔ ڈاکٹر نے زخم خشک کرنے کی دوا دی تھی، جس کے استعمال سے میرا دودھ خشک ہو گیا تھا۔ اب میری بیٹی ہر وقت بھوک کی شدت سے روتی رہتی تھی۔ مجھ سے اس کا رونا برداشت نہیں ہوتا تھا۔ میں نے عادل کے آگے ہاتھ جوڑے اور بولی کہ میری بیٹی بھوک سے مر جائے گی، اس کے لیے دودھ کا انتظام کرو۔ اس نے صاف انکار کر دیا تھا۔ وہ بولا، میری طرف سے تم ماں بیٹی دونوں مر جاؤ، کیونکہ میں تم لوگوں کا خرچہ برداشت نہیں کر سکتا۔ میری بیٹی محض 2 ماہ کی تھی۔ مجھ سے یہ سب برداشت نہیں ہوا تو ایک دن گھر سے نکل گئی۔ میڈیکل سٹور پر جا کر ڈبے والے دودھ کا تقاضا کیا۔ اس نے ڈبہ دے کر مجھ سے پیسے مانگے تو میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور بولی، میں بہت مجبور ہوں، میرے پاس پیسے نہیں ہیں، تم مجھے یہ دودھ ادھار دے دو۔ میڈیکل سٹور والا مجھے دیکھ کر مسکرانے لگا اور بولا، میری ایک بات یاد رکھنا، اس دنیا میں کوئی بھی حسین عورت کبھی مجبور نہیں ہو سکتی۔ تم یہ دودھ کا ڈبہ لے جاؤ اور میرا موبائل نمبر بھی لے جاؤ، مجھ سے رابطے میں رہنا۔ میں نے وہ نمبر تھام لیا، مگر میرے ہاتھ کھپکھپا رہے تھے، کیونکہ میری تربیت ہی ایسی نہیں تھی، مگر میں مجبور ہو چکی تھی۔ میں نے گھر جا کر اس میڈیکل سٹور والے کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں کیا، مگر 2 دنوں کے بعد جب دودھ کا ڈبہ ختم ہو گیا تو مجھے مجبوراً پھر سے میڈیکل سٹور جانا پڑا۔ آج میں ذرا تیار ہو کر گئی تھی، کیونکہ میں نے اس سے رابطہ جو نہیں کیا تھا۔ اگر ایسی چلی جاتی تو شاید وہ مجھے دودھ نہ دیتا۔ اب علاج یہ تھے کہ میں اپنی بیٹی کی دودھ لانے کی خاطر خود تیار ہو کر میڈیکل سٹور چلی جاتی اور مفت دودھ کا ڈبہ لاتی، بدلے میں اس میڈیکل سٹور والے سے ساری رات باتیں کرتی۔ جب میں اس غیر محرم کے ساتھ فون پر باتیں کر رہی ہوتی تب عادل بھی گھر میں موجود ہوتا تھا، مگر اس کی غیرت نہیں جاگتی تھی۔ پھر ایک دن بہت ہی عجیب واقعہ پیش آیا تھا، جب ایک دن عادل کو پیسوں کی ضرورت پڑی اور وہ رات مجھے میڈیکل سٹور پر چھوڑ آیا اور دکاندار کو بولا، ایک رات کے لیے میری بیوی رکھ لو اور مجھے پیسے دے دو۔ میں یہ بات سن کر دنگ رہ گئی تھی اور ٹکر ٹکر عادل کو دیکھتی رہ گئی تھی۔ کیا وہ اس قدر بھی گر سکتا تھا؟ میڈیکل والے نے فوراً ڈھیر سارے پیسے شوہر کو دے دیے اور مجھے میڈیکل کے اندر لے گیا۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور اس کے سامنے اپنی عزت کی بھیک مانگنے لگی تھی، جب وہ اچانک بولا، تم میری بہن جیسی ہو، میں تمہیں کبھی بھی ہاتھ نہیں لگاؤں گا، لیکن بس تم میرا ایک کام کر دو۔ اس کی بات سنتی میں فوراً راضی ہو گئی، پر میری جان نکل گئی جب اس نے مجھے میڈیکل کے سٹور روم میں بھیجا، جہاں سامنے پڑی چیز کو دیکھ کر میں دنگ رہ گئی تھی، اس لیے بھاگتی ہوئی باہر نکل آئی تھی۔ میں بولی، یہ سب کیا ہے؟ وہ بولا، کلثوم، میں جانتا ہوں کہ تم کن حالات سے گزری ہو۔ میں پھٹ پڑی اور بولی، مگر کیسے؟ وہ بولا، میں سندھ کا رہنے والا ہوں، تم مجھے نہیں جانتی، مگر میں تمہیں بہت اچھے طریقے سے جانتا ہوں۔ میں تمہاری حویلی کا ایک ادنا سا ملازم ہوں۔ ایک صبح ہم ملازم سو کر اٹھے تو پتہ چلا کہ اس حویلی کی اکلوتی بیٹی انتقال کر گئی ہے۔ ہم سب کو بہت افسوس ہوا تھا، مگر پھر عجیب سے واقعات رونما ہوئے تھے۔ کہا گیا ہم اپنی اکلوتی بیٹی کو حویلی کے احاطے میں دفن کریں گے۔ کسی ملازمہ کو بھی مالکن کلثوم کی میت کی شکل نہیں دیکھنے دی گئی تھی، اس لیے ہم سب ملازموں میں چہ مکوئیاں ہونے لگی تھیں۔ ہم سب شک و شبہات کا شکار تھے، مگر کچھ کہہ نہیں سکتے تھے۔
کیونکہ ہماری اتنی ہمت نہیں تھی۔ یوں ہی کچھ ماہ گزر گئے تھے۔ ایک دن میں اپنی ڈیوٹی دے کر اپنے کوارٹر میں آیا، جب میرے پیچھے ہی بڑی مالکن آ گئی تھی۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی اور بولی، نبیل، تم ہمارے بہت پرانے ملازموں میں سے ہو۔ میں اس وقت اپنی اولاد کے ہاتھوں بہت بڑی مصیبت میں پھنس چکی ہوں۔ میری بیٹی اپنے بھائیوں کے لالچ کے ہاتھوں رسوا ہو گئی ہے۔ میں بولا، مالکن، آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ تب انہوں نے بتایا کہ ان کے بڑے بیٹے رمیز نے اپنی بیوی کے کسی دور پار کے رشتہ دار کو پیسے دے کر اس بات پر مجبور کر دیا تھا کہ وہ میری بیٹی کو بدنام کر دے۔ میں تمہیں کیسے بتاؤں کہ میری بیٹی کے سگے بھائی نے اپنی بہن کو بدنام کرنے کے لیے اس کے کمرے میں آدھی رات کے وقت ایک غیر محرم مرد کو بلوا لیا تھا اور پھر ہمارے سامنے یہ تماشا لگایا کہ اس نے خود سے لڑکے کو بلایا ہے۔ میرے شوہر نے اپنی بیٹی کی محبت میں مجبور ہو کر اس کی شادی اس لڑکے سے کر دی تھی، نہیں تو ہمارے خاندان میں ایسی لڑکیوں کو موت کی سزا دی جاتی ہے جو اپنے والدین کی عزت خراب کر دیتی ہیں۔ مجھے رمیز کی شادی کے بعد پتہ چلا کہ اس نے یہ سب جائیداد کی خاطر کیا ہے۔ تم میری بیٹی کو جا کر ڈھونڈو اور اس کے آس پاس رہنا، اس کی ہر ممکن مدد کرنا۔ میں نے اسی دن کام چھوڑ دیا اور تمہاری تلاش میں نکل آیا تھا۔ مجھے جب پتہ چل گیا تو میں نے یہاں میڈیکل سٹور پر ملازمت کر لی تھی۔ میں تمہارے سارے حالات سے مالکن کو آگاہ کرتا رہا تھا۔ مالکن مسلسل خط بھیجتی اور تمہارا حال چال پوچھتی رہتی تھیں۔ مالکن سے میں نے کبھی فون پر بات نہیں کی تھی۔ دودھ کے بدلے میں جو لڑکا بات کرتا تھا اس کا نمبر مجھے مالکن نے دیا تھا۔ تم تو میری چھوٹی بہنیں جیسی ہو۔ میں نے میڈیکل کے سٹور روم میں اپنی امی کی تصویر دیکھ لی تھی۔ میں نے اس سے کہا کہ مجھے میری امی کا فون نمبر دو۔ اس نے نمبر دے دیا تو میں نے اپنی امی کو فون کر دیا۔ میں روتی چلی جا رہی تھی۔ میں بولی، امی، آپ کو میری بے گناہی کا پتہ چل گیا تھا تو آپ نے میرے لیے کچھ کیوں نہیں کیا؟ امی بولی، کیونکہ مجھے ڈر تھا کہ لالچ میں تمہارے بھائی تمہیں مار ہی نہ دیں، اس لیے میں نے کہا کہ چلو جہاں کہیں بھی ہے میری بیٹی ٹھیک تو ہے نا۔ میں بولی، امی، ابو کو میری بے گناہی کا پتہ ہے؟ امی نے انکار کر دیا تھا۔ پھر وہ کہنے لگی، میں تمہارے والد کو لے کر آؤں گی۔ میں نے حامی بھر لی تھی۔ صبح ہوئی تو میں اپنے گھر واپس چلی گئی تھی۔ میری بیٹی مجھے دیکھ کر رونے لگی تھی۔ مجھے بھی بہت رونا آیا تھا، مگر اس بات کا آسرا تھا کہ چلو میرے والدین میرے پاس آ جائیں گے۔ شام تک امی اور ابو آ گئے تھے۔ ابو کو دیکھ کر عادل تھر تھر کانپنے لگا تھا۔ ابو نے اس کے سامنے پیسے رکھ دیے اور بولے، عادل، مجھے ساری حقیقت بتا دو۔ عادل کہنے لگا، سچ تو یہ ہے کہ کلثوم تو مجھے جانتی بھی نہیں تھی۔ میں نے رمیز کے کہنے میں آ کر اس پر بہتان لگایا تھا۔ جب تک رمیز مجھے پیسے دیتا رہا میں اس کا خیال رکھتا تھا۔ جب اس نے پیسے دینے بند کر دیے تو میری بھی دلچسپی کلثوم سے ختم ہو گئی تھی۔ ابو کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ وہ کہنے لگے، میں اپنی بیٹی کو لے کر جانا چاہتا ہوں، اس کو طلاق دے دو۔ عادل بولا، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، مجھے اپنی بیٹی بھی نہیں چاہیے۔ عادل نے مجھے طلاق دے دی تو ابو مجھے واپس حویلی لے گئے تھے۔ وہاں سب سکتے میں رہ گئے تھے۔ سب سے زیادہ برا حال تو رمیز کا تھا۔ ابو نے اپنی ساری جائیداد میرے نام لگا دی تھی اور اپنے بیٹوں کو آگ کر کے گھر سے نکال دیا تھا۔ میں نے ابو کو منع کیا تھا اور بولی کہ ابو، یہ بیٹے آپ کے بڑھاپے کا سہارا بنیں گے، ان کو میری خاطر گھر سے مت نکالیں۔ آخر انہوں نے میری ایک نہ سنی۔ اب میں اپنے والدین کے گھر بہت خوش ہوں۔ میرا وہ کزن فون پر میڈیکل سٹور والا بن کر مجھ سے بات کرتا تھا۔ وہ ایک دو بار مجھ سے ملنے بھی آیا تھا۔ پھر جب میری عدت پوری ہو گئی تو میری شادی اس کے ساتھ کر دی گئی تھی۔ اس کے والدین وفات پا چکے تھے، اس لیے وہ گھر داماد بن گیا تھا۔ میرا شوہر ایک بہت ہی اچھا انسان ہے۔ اس نے مجھے بہت مان اور عزت دی ہے۔ وہ میری بیٹی سے بہت پیار کرتا ہے، وہ پیار جو اس کے سگے باپ کو دینا چاہیے تھا۔ خیر، اب میری زندگی ڈگر پر آ گئی ہے اور میرے بھائیوں کو ان کے کیے کی سزا مل گئی ہے۔